میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد بنگلے والی مسجد میں 13 اکتوبر سن 1962 کو بیان فرمایا۔ یہ بیان اہم بیانات حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام کی کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے۔ اس بیان کا عنوان تھا اذان کو سمجھو اور اپنے عمل درست کرو۔ حضرت نے فرمایا، میرے عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں، اس زمانے میں ساری دنیا کے لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے دنیا میں مصیبتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اب رہی بات کہ وہ غلط فہمی کیا ہے، تو غلط فہمی یقین کی ہے۔ کہ کیا غلط فہمی یقین کی ہے؟ کہ غلط فہمی یہ ہے کہ کامیابی چیزوں سے ملیں گی اور چیزیں مال سے ملیں گی، پھر مال محنت سے ملے گا۔ انسانیت کا یہ وہ رخ ہے جس پر سب زندگی گزار رہے ہیں، چاہے نمازی ہو یا بے نمازی، سب اسی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مال کو مقصد بنانے کی وجہ سے انسانیت کے عمل دن پر دن خراب ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے انسانوں کی زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کے فیصلے انسانوں کے عمل پر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ اس بنیاد پر آئے کہ انسانوں کی کامیابی اور ناکامی چیزوں پر نہیں، اعمال پر ہے۔ انسان اپنے عمل درست کر لے تو اللہ کی طرف سے کامیابیوں کے حالات آئیں گے، اور اگر عمل خراب ہوں گے تو ناکامیوں کے حالات آئیں گے۔ اب انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک کا مرکز بازار ہے اور دوسرے کا مرکز مسجد ہے۔ بازار مال کا مرکز ہے، وہاں چیزیں دکھائی دیں گی اور چیزوں سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ان سب بازار والوں کو اللہ جل شانہ مسجد میں بلا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ انسانوں کے وہم و گمان سے بھی بہت بڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں۔ پھر دوسری آواز لگوا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بڑے سے سب ہوتا ہے۔ یہ آواز اس لیے لگوائی جا رہی ہے کہ پرورش کا اور فائدہ حاصل کرنے کا تعلق میری ذات سے جوڑ، اس لیے کہ جہاں سے ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اس کے لیے بیچ کے واسطے کی ضرورت ہے، جس طرح دوربین، تاکہ تمہیں نظر آئے، وہ واسطہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ اس لیے آواز لگوا رہے ہیں محمد رسول اللہ، کہ وہ بتائیں گے کہ ساری کائنات کس طرح اللہ کے قبضے میں ہے۔ ان کی لامحدود قدرت کا استعمال تمہیں کامیاب بنانے کے لیے کس طرح ہوگا، یہی بتانے کے لیے مسجد میں بلا رہے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، سب ایک ساتھ مل کر جمع ہو جاؤ۔ مسجد میں جوڑنے کا عنوان بنایا نماز کو، کہ اب یہاں بیٹھ کر سمجھو، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کہ تمہیں کامیابی لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ مسجد کی بنیاد پر جو کامیابیاں تمہیں ملیں گی، وہ چیزوں کی بنیاد پر نہیں ملیں گی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال سے ملیں گی۔ جس طرح جسم ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، لیکن روح اللہ کی طرف سے فرشتے لا کر ڈالتا ہے۔ اگر اللہ جسم میں روح نہ ڈالے تو بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا۔ جسم سارا موجود ہے، سر سے لے کر پیر تک سب موجود ہے، لیکن بیکار ہے، جسے تم دفن کر دیتے ہو۔ اسی طرح دنیا میں پھیلی ہوئی چیزیں دنیا کے نقشوں سے بنتی ہیں، پر اس میں کامیابی اور ناکامی اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ وہ چاہیں گے تو شکلوں میں کامیابی ڈالیں گے اور
چاہیں گے تو کامیابیوں کے نقشے میں ناکامی ڈالیں گے۔ جس طرح زندہ جسم سے جب چاہتے ہیں روح نکال لیتے ہیں، کامیابیوں اور ناکامیوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے انسان کے عمل پر ہوتے ہیں۔ زمین سے جیسے اعمال آسمان پر جائیں گے، ویسے ہی فیصلے آسمان سے زمین پر تمہارے لیے آئیں گے۔ سب کے لیے اللہ کا یہی ایک ضابطہ ہے، حکومتوں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے، غریبوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کا یہی ضابطہ ہے۔ اگر ذلت کا فیصلہ ہو گیا تو حکومتوں کے نقشوں میں ذلت آ جائے گی، اگر فقر کا فیصلہ ہو گیا تو محلوں میں فقیر ہو جائے گا، اگر عزت و گنا کا فیصلہ ہو گیا تو جھوپڑیوں میں راحت مل جائے گی۔ جس طرح روح کا تعلق شکلوں سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے، اسی طرح کامیابی اور ناکامی کا تعلق شکلوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ شکلوں میں حالات اللہ کی طرف سے ڈالے جائیں گے، شکلوں میں آنے والے حالات کا تعلق تمہارے اپنے عملوں سے ہے۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ شکلوں سے نکل کر اللہ کے گھر میں آؤ اور یہاں بیٹھ کر اپنے عملوں کو ٹھیک کرو۔ خدا یہاں تمہیں صرف 4 رکعت نماز کے عمل کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ مسجد کو مرکز بنا کر اعمال چلانے کا نظام بنانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اگر عمل ٹھیک کر لو گے تو پھر تمہارے پاس شکلیں چاہے جیسی ہوں، اللہ جل شانہ کی طرف سے ان میں کامیابیوں کے حالات آ جائیں گے، چاہے تمہارے ہاتھوں میں پلاؤ کی شکل ہو یا روٹی چٹنی کی۔ اگر سر سے لے کر پیر تک کے عمل تم نے ٹھیک نہ کیے تو حالات کی خرابی تمہاری چیزوں میں آ جائے گی۔ انبیاء اکرام علیہ السلام انسانوں کو چیزیں بنانے کی طرف متوجہ نہیں کرتے تھے، بلکہ جہاں تک ہو سکتا تھا چیزوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان شکلوں سے ہٹو اور سر سے لے کر پیر تک کے عملوں کو ٹھیک کرو۔ اگر تم سے کوٹھیاں چھن جائیں، عہدوں سے ہٹا دیا جائے، مال چھن جائے، مکانوں سے نکال دیا جائے، کھیتیاں چھن جائیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس ایک کرتا بھی نہ بچے، اگر تمہارے عمل ٹھیک ہیں تو تمہارے لیے کامیابیوں کے فیصلے ہوں گے۔ یہاں تک کہ سارے ملک کا نقشہ ایسوں کے لیے بدل جائے گا، اور عمل ٹھیک نہ ہوئے تو پھر چاہے محلوں میں رہتے ہو، عہدوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہو، مال ہاتھ میں ہو، عیش کے نقشوں میں ہو، تو ان سارے نقشوں میں اللہ جل شانہ ناکامی ڈال دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، تم اپنے آپ کو چیزوں سے نکال کر عملوں کے ٹھیک کرنے پر آؤ، پھر دنیا دیکھے گی کہ اللہ کی قدرت عمل والوں کے ساتھ کیسے استعمال ہوتی ہے۔ اگر تم ایسے بن گئے تو لوگ تمہارے پاس ایسی زندگی سیکھنے کے لیے ہوائی جہازوں سے چل کر یہاں آئیں گے۔ خدا نے پہلے بھی بارہا ایسا کر کے دکھلایا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دکھلا رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ اعلان ہے کہ نماز کے لیے آ کر مسجد کے اعمال کو بنیاد بنا لو تو دونوں جہان کی کامیابیاں لے لو۔ یہ نہیں کہا کہ ذکر کے لیے آ جاؤ اور کامیابی لے جاؤ، بلکہ ذکر کے بارے میں یہ کہا کہ ذکر کو آ جاؤ، دل کو اطمینان ملے گا۔ نماز کے علاوہ کسی اور عمل پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا وعدہ نہیں فرمایا ہے، اس لیے کہ نماز سارے اعمال کا مجموعہ ہے، کہ نماز کے عمل میں سر سے لے کر پیر تک کے ہر اعضاء کو اللہ کے حکم پر چلانا سکھایا جاتا ہے۔ پھر مسجد کو مرکز بنا کر ایمان اور عمل کی محنت چلائی جاتی ہے۔ نماز کے علاوہ دوسرے کسی عمل کے ساتھ ایسی کوئی محنت نہیں جڑی ہے۔ زندگی میں خود کے اعتبار سے اعمال آ جائیں اور ہماری زندگی میں جتنے اعتبارات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں تو پھر 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے پورا کر دیں گے۔ اس لیے ہر روز 5 دفعہ یہ آواز لگوائی جا رہی ہے تاکہ قیامت میں کوئی کہہ نہ سکے کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ وہاں تو کہا جائے گا کہ ارے احمق،
50 سال تو زندہ رہا، کیا ہر روز 5 دفعہ یہ آواز سن کر اذان کو نہیں سمجھ سکا؟ اور اگر اذان کو سمجھا تھا تو بتا اس پر کتنا عمل کیا؟ تو نے اعمال کو کتنا ٹھیک کیا؟ قبر میں اسی بنیاد پر سوال ہوں گے۔ مسجد سے متعلق بہت سے اعمال ہیں، صرف 4 رکعت نماز ہی کا عمل نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو، صرف 4 رکعت نماز کے عمل پر خدا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ خدا یہ خود فرما رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یقین ٹھیک کرو، اللہ اکبر والا یقین پیدا کرو۔ اب بتاؤ یقین کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا حوض کے پانی سے ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ یقین تب ٹھیک ہوگا جب مسجد کے ماحول میں بیٹھ کر وہ ماحول پیدا کرو جس سے یقین بنتا ہے۔ جس طرح نماز کا سب سے پہلا عمل وضو کر کے جسم کو پاک کرو، اسی طرح یقین بنانے کا سب سے پہلا عمل روح کو پاک کرو، اور روح پاک ہوگی ایمان و یقین کی بات کہنے اور سننے سے، اور روح پاک ہوگی ایسی نماز بنانے سے جس میں روح کا تعلق اللہ سے جڑ رہا ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ خوشخبری سنا دو ان نمازیوں کو جو ایمان والے ہیں اور خشوع و خضوع والے ہیں۔ سارے نمازیوں کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ ان نمازیوں کو کامیابی ملے گی جن کے یقین چیزوں سے ہٹ کر اللہ پر آئیں، ملک سے، مال سے، ہتھیار سے، ایٹم سے ہٹ کر اللہ پر یقین آوے۔ نماز کا عمل تو ہوا دنیا میں، پر یقین اور خشوع کی کیفیت پر تمہیں جنت ملے گی۔ اصل یہ یقین ہے کہ مال سے، اسباب سے کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگنے پر کامیابی ملے گی۔ اس یقین کے ساتھ مسجد میں آؤ اور ایمان کا ماحول بناؤ، اور دنیا بھر میں پھر کر مسجدوں میں ایمانی ماحول بناؤ کہ لوگ ایمان کے سیکھنے کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ آج کے ماحول میں احمقوں کے بارے میں سن رہے ہو کہ وہ بڑے اور وہ بڑے، اور وہ بھی سن لیا کہ اللہ بڑے، تو اب سمجھا کہ اللہ بھی ایسے ہی بڑے ہیں جیسے یہ لوگ بڑے ہیں۔ اس لیے نماز بھی پڑھو اور ان بڑوں کا بھی خیال رکھو۔ ان کے تصور میں بھی نہیں آیا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، حالانکہ دونوں بڑائیوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی کے 5 لڑکے ہیں، وہ لڑکوں کا تعارف کرا رہا ہے کہ ایک یہ میرا بچہ ہے، اور یہ والا اس سے بڑا، اور یہ والا اس سے بڑا، اور یہ والا سب سے بڑا۔ ارے یہ بڑائی اور ہے، یہ بچہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا رہے گا۔ تم تو ایک ڈبے کو بھی بڑا ڈبا کہتے ہو، پہاڑ کو بھی بڑا کہتے ہو، زمین و آسمان کو بھی بڑا کہتے ہو، اور اللہ کو بھی بڑا کہتے ہو۔ تو اس بڑائی کو کہنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کون بڑا ہے؟ اللہ کے سامنے ساری زمین و آسمان مل کر ایک ذرہ بھی نہیں۔ تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی بڑائی کو سنو، اللہ کی بڑائی کو پڑھو، اور اللہ کی بڑائی کا مراقبہ کرو۔ ایمان کی مجلسیں لگاؤ، علم کے حلقوں میں بیٹھو اور اللہ کا دھیان پیدا کرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کی بڑائی کیا ہے۔ یہ مسجد کے اعمال ہیں، اللہ کے 99 صفات والے نام ہیں، وہ ہر صفت میں بڑے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ خالق ہیں، شکلوں کے ساتھ نہیں کہ میاں بیوی ہوں گے تو بچہ پیدا ہوگا۔ میاں بیوی سے بچہ پیدا کرنا یہ اللہ کی عادت ہے، اس کو قدرت نہیں کہتے۔ قدرت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے بغیر بچہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے لیے شکلوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ صمد ہیں، اللہ صمد۔ چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ اب یہ ایمان تب آئے گا جب مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی صفات کو سنیں گے، ان کی قدرت و طاقت کے استعمال کو سنیں گے، ان کے فیصلوں پر
قومیں کیسے تباہ ہو گئیں، ان کے فیصلوں سے کس طرح ملکوں کے نقشے بدل گئے۔ جب نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگے گا تو جو اونچے ہیں ان کو اللہ پاک نیچا کر دیں گے، جو ہنس رہے ہیں انہیں رلا دیں گے، پھر تم اپنے یقین کے اعتبار سے سب کچھ بدلتا ہوا دیکھو گے۔ نماز کا نمبر 4 ہے، پہلے اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی، اب حی علی الصلاۃ۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کا یقین پیدا کرو، توحید پیدا کرو کہ وہ تنہا بڑے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی چھٹائی کا تصور پیدا کرو۔ اللہ کے علاوہ کو چھوٹا بولنے سے ہی اللہ کی بڑائی کا یقین پیدا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل پر زندگی کو لانا کہ سر سے لے کر پیر تک کے ہر اعضاء سے عمل کو ٹھیک کرتے ہوئے نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگو تو جو مانگو گے اللہ کر کے دکھائیں گے۔ حی علی الصلاۃ میں پہلے جتنی آوازیں سن رہے ہو سب یقین اور عمل بنانے کی آوازیں ہیں، حی علی الصلاۃ اس کے بعد میں ہے۔ اب علم حاصل کرو کلمے و نماز کا کہ کلمے نماز سے کیا کیا ہو سکتا ہے، مال اور سامان سے کیا کیا ہو سکتا ہے یہ تو آج بچہ بھی جانتا ہے، لیکن آج مسلمان کلمے نماز سے کیا کیا ہو سکتا ہے اسے بھی نہیں جانتا۔ اس لیے سب سے پہلے یہ جانو، اس کا علم حاصل کرو کہ کلمے و نماز سے کیا کیا ہو سکتا ہے، ثنا سے کیا ہوگا، تکبیر سے کیا ہوگا، رکوع سے کیا ہوگا، سجدے سے کیا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں بتلا دیا ہے۔ ابھی تک تم نے باہر کی چیزوں سے ہوتا دیکھا ہے، ابھی تم قرآن و حدیث سے ہونا نہیں جانتے۔ دل کی آنکھیں کھول کر مسجد میں آ کر بیٹھو اور اللہ کے ذکر میں سے ایسا دھیان پیدا کرو کہ باہر دیکھنے سے جو دھیان آتا ہے وہ بالکل نکل جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے بغیر دیکھے اس کا دھیان جم جائے۔ جو دھیان انسان کے اندر آنکھوں سے دیکھ کر بنتا ہے اس کا نام غفلت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے بغیر دیکھے اس کا دھیان آنا، اس کا نام ذکر ہے۔ ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ایمان کو سیکھ لو، علم کی مجلسوں میں بیٹھ کر علم کو سیکھ لو، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھ کر دھیان کو سیکھ لو، پھر نماز کا عمل کرو۔ اندر باہر ہر طرف سے رخ پھیر کر، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے انی وجہت کہ ہر طرف سے رخ پھیر کر میں اللہ کی طرف رخ کر رہا ہوں۔ اب اپنے سارے معاملات کا تعلق اللہ سے جوڑو، پھر ثنا پڑھو، اس کی صفات بیان کرو، اور پھر پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فیصلے والے دن کا مالک ہے، فیصلہ تو وہ ہر روز دیتا ہے لیکن تھوڑے دن کے لیے، پھر بعد میں فیصلہ بدل بھی دیتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو فیصلہ دے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ فیصلہ کبھی بدلا نہ جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے بہت بہتر پرورش ہونے کا فیصلہ دے گا، مگر اس پر دے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اسی کی مان کر اور اسی سے مانگنے پر ملے گا، جو ہم مانگیں گے اسی پر فیصلہ دے گا اور اس سے بھی زیادہ دے گا۔ بس اب چیزوں سے ہٹ کر اللہ کے حکموں پر محنت کرو۔ کمانا سیکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکموں پر چلنا یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کے حکموں پر محنت کرو، ورنہ تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے تمہارا ملک خطرے میں ہے، کسی وقت بھی ناکامیوں کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اب اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل پر زندگی کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے تو سارے عالم کے حالات کی خرابی کا فیصلہ خدا فرما دیں گے۔ ایسے فیصلے ہوں گے کہ سب کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ عالم کے حالات پلٹنے کو ہیں، انسانوں کا خون بہنے کو ہے،
تم اس کی محنت کرو کہ اللہ کا فیصلہ بدل جائے، ہمارے بچاؤ اور ہماری فلاح کا فیصلہ ہو جائے۔ اس کے لیے وقت مانگا جا رہا ہے کہ نکل کے یہ محنت کر لو اور اس محنت کو سیکھ لو اور اللہ سے کہہ کر اپنے بچاؤ کے فیصلے کرا لو۔ لوگ 1000 کام کرنے کے لیے تیار ہیں، پر اس کام کو کرنے کے لیے ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ ان 1000 کاموں سے فرصت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے طریقے پر ہی عالم کے حالات بدلیں گے۔ اب کھڑے ہو کر بتلاؤ اس کے لیے کون کون تیار